ایک عام آدمی کو بنیادی علم دین حاصل کرنے کے لیے کون کون سی بکس خرید کر پڑھنا ضروری ہے؟ ان کتابوں کے نام اور پبلشرز کے نام بھی بتا دیں۔ میں تو کہتا ہوں جی ایک کتاب کے اوپر اپنی آپ زندگی لگائیں، وہ یہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن۔ کیونکہ ہمارے سارے عقیدے، ہمارے سارے نظریات، ہمارے لیے سارے اصلاح کی چیزیں نصیحت کے اعتبار سے سب سے بیسٹ فارم میں ہمارا رب ہمیں بتا سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ام عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا کیا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام قرآن مجسم تھے، یعنی قرآن جس طرح کا مسلمان چاہتا ہے نا، وہ اگر انسانی شکل میں آئے تو وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ نبی علیہ السلام قرآن کی تعلیمات کا ایک مجسمہ تھے، تو آپ علیہ السلام کی سیرت کو فالو کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کتاب بتائیں، کہتا ہے میں کہتا ہوں جی قرآن سے بڑی کون سی کتاب آپ کو بتائیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے گھر ایک دادا جی کی پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ سر وہ کتنی پرانی ہوگی؟ 100 سال 200 سال؟ یہ تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، اس سے پرانی تو نہیں، پرنٹنگ نئے صفحے کے اوپر ہے، کتاب تو پرانی ہے۔ اور اس سے بڑی بات، یہ کتاب اس دنیا میں کسی رائٹر کی لکھی ہوئی نہیں ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ رائٹر نے تو اسے صرف ایک الفاظ کی شکل دی ہے، نازل تو آسمانوں سے ہوئی ہے اللہ کے پیغمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ترجمے سے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کے لیے نازل ہوئی یہ کتاب۔ جو سورہ صاد میں ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں لوگ تدبر کریں اور نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنوائیں بغیر ترجمے والا، اور اس سے اپنے مردے بخشوائیں اور اپنے گھر والوں میں اتنے بندے جنت میں لے جائیں، یا اتنا ثواب کمائیں۔ نہیں، ثواب ہوگا لیکن اس کا پرائمری مقصد نہیں ہے۔ نماز کا پرائمری مقصد ورزش نہیں ہے، اللہ کے سامنے ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہے، پوسچر بنانا ہے، اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، کبھی قیام کے ذریعے، کبھی رکوع میں جھک کے، کبھی سر سجدے میں رکھ کے۔ ورزش آٹومیٹکلی ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز کے فضائل سنائیے کہ جی ورزش بڑی اچھی ہوتی ہے جی، صحت اچھی رہتی ہے جی، تو مولویوں کو غصہ نہیں چڑھے گا کہ یار ٹھیک ہے ہوتی ہے لیکن یہ کیا تو مولوی بھی تو یہی لکیر پیٹتے ہیں کہ جی بڑی نیکیاں لبدیاں ہیں، قرآن پڑھو، ہمیں بغیر سمجھ کے بھی پڑھو، ٹھیک ہے ملتی ہیں، لیکن مقصد کیا یہ تھا؟ نہیں، قرآن کے اوپر اپنی زندگی لگائیں۔ قرآن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اس کا ترجمہ کور کریں، لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی، اور سارے مکات میں فکر کا، تاکہ آپ کا یہ کیڑا نکل جائے کہ لوگوں نے ترجمے بدل دیے ہیں۔ آپ کمپیئر کر لیں، میرے تو ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے قرآن کے 8 تراجم، اس میں میں نے سیمپل کے طور پہ کئی ایک آیات لی ہیں اور 8 ترجموں سے وہ فزیکلی کیمرے میں دکھایا کہ دیکھو یہ بریلویوں نے یہ ترجمہ کیا، دیوبند نے یہ کیا، اہل حدیث نے یہ کیا، شیعہ نے یہ کیا، بتاؤ اس کے مفہوم میں کوئی فرق ہے؟ بسم اللہ کا ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع تو بھی ٹھیک، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک، شروع اللہ کے نام سے تو بھی ٹھیک، شیطان کے نام سے کسی نے شروع۔ آپ کو جو دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں، کوئی فرق نہیں۔ کہیں اکا دکا جگہ اگر ڈنڈی آ جاتی ہے وہ اوورآل ڈاکٹرن میں پکڑی جاتی ہے، اس کی میں نے کئی مثالیں دی، وہ پکڑی جاتی ہے، اس لیے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، قرآن کو کور کریں۔ میں کہتا ہوں جی ایک بندے نے بیچلر ڈگری حاصل کر لی، FSc کر لی، میٹرک پاس کر لیا، اور قرآن اس نے ترجمے سے نہیں پڑھا، بھلے عربی نہ بھی سیکھے، عربی پروناؤنس کرنی تو آنی چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن عربی کا ترجمہ اور عربی کو ایز اے لینگویج سیکھنا یہ ہر بندے پہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ عربی سیکھ کے بھی آ جائیں نا مکمل طور پہ اور ترجمہ کریں، تب بھی انہوں نے آپ کا ترجمہ نہیں ماننا، انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا مذہب بریلوی کو، آپ کو عربی آتی ہے یا اشری تھانوی کو، آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا جونا گڑھی صاحب کو، سارے فرقوں کے میں نے نام لی، یا سید فرمان علی شاہ کو، تو ظاہر ہے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ کہیں گے ان کو ہی زیادہ آتی ہے۔ تو جب اینڈ رزلٹ یہ ہونا ہے کہ عربی کے بعد بھی آپ نے ادھر ہی جانا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ادھر پہنچیں تاکہ اپنا ٹائم بچائیں۔ اس کو کہتے ہیں ویل انوینٹ نہ کریں، عربی ضرور سیکھیں، اس لیے کہ آپ تراویح میں قرآن سنیں یا قرآن کی جب آیات سنیں تو آپ کو ایک لطف آئے، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں اس میں سے نکلنا ہے، میں آپ کو بتا دوں
یہ مولوی کہتے ہیں میرے سامنے آپ عربی کتاب لے کے ہیں جی اس میں پڑھا ہے. عربی کتاب میں بخاری لے بھی جاؤں تم اس میں ڈنڈی مارو تو میں تمہارے روحانی ابا جی تمہارے استادوں کے استاد کا ترجمہ تمہیں بتاؤں کہ یہ لکھا ہے, تم یہ کیوں 2 نمبری کر رہے ہو؟ تو اس کا عربی سے اردو کا ترجمہ مانا جائے گا, یہ تیرا مانا جائے گا بھائی. وہ بھی نہیں جرت کرے گا, کوئی بریلوی جرت نہیں کرے گا کہ میں احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں نا جی علی جو ہے وہ علماء سے متنفر کرواتا ہے. نہیں سر, میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں, بلکہ پوچھیں ان علماء سے, بلکہ پنجابی پوچھو انہوں کدھر لکھا ہے. میں نے کبھی آپ کو ترجمہ اپنا لکھ کے تھمایا؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں, سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, مولانا مودودی کا پڑھ لیں, جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, فتح محمد جلندری کا پڑھو صحیح, لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے مرنے سے پہلے آپ کو کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے نوٹس بنائیں, بھلے 2 رکوع ہی پڑھ لیں, ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھیں اور جہاں سمجھنا ہے وہ نوٹ کرتے جائیں. یہ نہیں کہ ادھر ہی پھانس کے بیٹھ جائیں. پھر آپ جو پوائنٹس ان اٹینڈڈ تھے اس کے لیے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں. پہلے تفسیر نہ پڑھیں, اس میں مولوی گھسا ہے. اس کے بعد ایک تفسیر نہ پڑھیں, مختلف تفاسیر پڑھیں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک بات ایک ہی کر رہا ہوگا, بس کوئی ادھر سے کان پکڑا کوئی ادھر سے, اور جو بالکل ڈنڈی مار رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اس میں سے نکلتی نہیں ہے.